یہودی نے تو فیصلہ مان لیا، اب جو منافق تھا وہ کہتا ہے ایک کام کرتے ہیں، یہ فیصلہ لے کر دوبارہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ اب دونوں عمر بن خطاب کے پاس آئے، دونوں نے اپنا اپنا قصہ معاملہ سامنے رکھا۔ اس سے پہلے فاروق اعظم فیصلہ فرماتے، یہودی نے کہا حضور سنیے، آپ سے پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، آپ کے نبی کی بارگاہ میں ہم نے اپنا مسئلہ رکھا، آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، لیکن یہ مانتا نہیں ہے، یہ کہتا ہے فیصلہ آپ سے کروانا ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا اے منافق سے، کیا یہی بات ہے؟ وہ کہتا ہے جی حضور بات یہی ہے۔ کہا اچھا دونوں یہیں رکنا، میں ابھی آ کر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ ابھی آ کر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور بغیر کسی بات کے منافق کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر بن خطاب کی تلوار اس کے سے یہی فیصلہ کرتی ہے۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام کے پاس گئی، یہاں منافقوں نے شور مچا دیا، یہ کیا کیا؟ عمر بن خطاب نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ لیکن جب خبر پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس گئی، جبریل امین پہلے ہی وحی لا چکے ہیں کہ تمہارا عمر جو ہے وہ حق پر ہے اور آج اسے ایک لقب ملنا ہے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں فاروق اعظم تشریف لائے تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا، یعنی آپ وہ ہیں جو منافق اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ نے آج مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان، یہودیوں اور کافروں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، پیارے محبوب علیہ السلام نے بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی عباس ملیں، جو حضور کے چچا ہیں، عباس کا سامنا جس سے بھی ہو، کوئی بھی عباس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس سے اعراض کرے، اس سے جنگ نہ کرے، اس سے لڑے نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہیں زبردستی جنگ کے لیے لایا گیا ہے۔ تو ایک ابو حذیفہ نامی ایک شخص تھے صحابی، انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، کہنے لگے واہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم اپنے چچاؤں کو، اپنے خالوؤں کو، اپنے ماموؤں کو، اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور حضور کے چچا کو چھوڑ دیا جائے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا ابا حفص، مانا اے ابو حفص، آپ کو کنیت دی اور کہا کہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور ابھی اجازت دیں، ابھی میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہوں، آپ کے حکم کے خلاف بولا کیسے؟ اس دن آپ کو ابو حفص کا خطاب ملا، کنیت ملی۔ دیکھیں کنیت جو ہوتی ہے وہ عموماً اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پر ہوتی ہے، اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پر بندہ، کسی کے بیٹے کا نام جو ہے وہ جناب حنظلہ ہے تو وہ ابو حنظلہ کہتا ہے، کسی حمزہ ہے تو وہ ابو حمزہ رکھتا ہے، کچھ اپنی بیٹیوں کی طرف رکھتے، جیسے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے نام کو بھی نہیں جانتے، لیکن جب کہوں گا ابو حنیفہ تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کی کنیت ہے۔ تو نام عموماً کنیت جو ہے وہ اپنے بچے یا بچی کے نام پہ رکھی جاتی ہے یا کسی خاص وصف کی بنا پر رکھی جاتی ہے۔ یہاں پر حفص جو ہے وہ شیر کو کہا جاتا ہے، شیر کے بچے کو حفص کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر جیسی گرج رکھتے تھے، شیر جیسی ہمت، طاقت اور قوت رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو ابو حفص کی کنیت عطا فرمائی اور آپ کو کنیت بڑی پسند تھی کیونکہ اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی تھی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور خلیفہ اس طرح منتخب ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے تھے کہ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صلاحیت، آپ جیسی ہمت، آپ جیسی قوت، فیصلہ کرنے کی طاقت، عدل اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ۔ اور فی الواقعی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حکمران بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو آپ نے کام بھی وہ کیے کہ 22 لاکھ مربع میل پر، 22 لاکھ مربع میل یعنی 22 لاکھ ایسے میل تک
آپ کی حکومت تھی اور آپ حکومت اکیلے حکمران تھے، لیکن آج آپ میرے دوستوں اور عزیزوں جو نظام دیکھ رہے ہیں نا، یہ پولیس کے محکمے، یہ احتساب، نیب جس کو آپ کہتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جہاں پر احتساب کیا جاتا ہے کہ جناب اتنا مال کہاں سے آیا، اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ تمام ریکارڈز جہاں پہ جمع کیے جاتے ہیں، تفتیش کی جاتی ہے، یہ نیب کا محکمہ، یہ پولیس کا محکمہ، یہ فوج کا محکمہ، یہ عدالتی نظام، یہ تمام کا تمام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ آج کافروں کی بنائی ہوئی چیز پہ آپ فخر کرتے ہو کہ یوں نظام بنایا، یوں بنایا۔ ارے جناب یہ نظام بھی تو انہوں نے مسلمانوں سے لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے، کسی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں گورنر بنا کر بھیجتے، تو آپ اس سے کہتے اپنی جائیدادیں یہاں لکھواؤ۔ کیا لکھواؤ؟ اپنی جائیدادیں، آپ کے پاس جتنا مال، سونا، دولت، جو کچھ ہے یہاں لکھوا کر جاؤ۔ اور کچھ عرصے بعد صرف لکھوا کر ہماری طرح رکھے نہیں دیا جاتا تھا، اس کی چیکنگ ہوتی تھی کہ جب تم گئے تھے اتنا پیسہ تھا، اب اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا؟ اس بات پر بھی دھیان دیا جاتا۔ آج جناب والا ہمیں کہا جاتا ہے ہم ریاست مدینہ کے نام پر ووٹ مانگے جاتے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن ریاست مدینہ کا حقیقی رول ماڈل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اپنے کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے۔ آج تو ہماری یہ نوجوان نسل جانتی بھی نہیں پیوند کہتے کس ہیں، اور اگر پیوند لگایا جائے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کپڑے کی میچنگ مل جائے تاکہ دور سے نظر نہ آئے، عیب چھپا رہے۔ میں نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے اوپر چمڑا رکھ کے پیوند لگا لیا کرتے تھے، اتنی سادگی۔ ایک مرتبہ آپ ایک شہر، ایک ملک کی طرف تشریف لے گئے، تو جب وہاں پہنچے، داخل ہونے لگے، تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ حضور یہاں بڑے امیر و کبیر لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس اعلیٰ سواریاں ہیں، اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں، لباس بڑا خوبصورت اور مہنگا ترین استعمال کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ امیر المؤمنین ہیں، جب آپ اس ملک میں داخل ہوں، اس شہر میں داخل ہوں، تو آپ کی سواری ایسی ہو، آپ کا لباس ایسا ہو کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے امیر و کبیر آپ کے سامنے خاموش ہو جائیں۔ آپ نے اپنے گورنر کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اچھا لباس شان و شوکت ہوتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو سواری سے عزت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، سنو، ہمیں اصل عزت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہ روب اور دبدبا کہ کیسر و کسرا کے محل جس فاروق اعظم کے نام سے لرزتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے قادسیہ کی طرف ایک جنگ کے لیے مسلمانوں کو بھیجا، بڑی شدید جنگ ہوئی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو جنگ کا جو سپہ سالار ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کرامت دیکھیے۔ آج دیکھیے کیمرہ لگائے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے دنیا میں جہاں دل چاہے کوئی میری آواز کو سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ سائنسی ٹیکنالوجی ہے جو سائنس نے آج ترقی کر کے حاصل کی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر پر بیٹھے ہیں اور جمعے کا بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اس کے بعد دوبارہ اپنا خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اردو میں معنی یہ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں حضور بیان کرتے کرتے یہ کیا معاملہ ہوا؟ اب کچھ دن بعد یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، حکمران یہ ہوتا ہے، مدینے کی ریاست کا حکمران ایسا ہوتا ہے کہ جب کفار سے جنگ کے لیے مسلمانوں کو بھیجا تو صبح ہوتے ہی اپنے کام سے فارغ ہو کر مدینے کے باہر جا کر بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کوئی تو آئے، کوئی تو پیغام لائے۔ سیٹلائٹ ہے نہیں، ای میل ہے نہیں، فیس بک ہے نہیں، واٹس ایپ ہے نہیں، کیسے خبر آئے؟ اب جناب جب وہاں پر مارکا مسلمانوں نے جیت لیا، اب آپ توجہ سے سنیے گا، آج ایک عام سا ایم پی اے ایم این اے ہونا تو علاقے کے سب لوگ اس کو پہچانتے ہیں، وہ ملے نہ ملے ایک الگ بات ہے، وہ دکھے نہ دکھے الگ بات ہے، لیکن لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ بھائی جناب تصویروں میں دیکھا تھا، یہ
جب وہ نکلتے ہیں تو کاٹن کا سوٹ پہن کے آگے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے جناب کوئی سیاستدان تشریف لا رہا ہے۔ اب آپ سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی سنو۔ جب یہ روایت میں نے پڑھی، یقین جانے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کوئی پیغام لے کر آئے۔ دیکھا دور سے ایک سپاہی اپنے گھوڑے پہ سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھڑے ہو گئے، اس کو روکا، بولا بھائی رکو۔ وہ کہتا ہے میں رک نہیں سکتا، مجھے جلد سے جلد امیر المومنین تک پہنچنا ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھ رہے ہیں اچھا بتا ہوا کیا؟ اب آپ منظر دیکھیں، ذرا اس منظر میں کھو جائیں کہ وہ سوار گھوڑے پر سوار ہے، سپاہی گھوڑے پر سوار ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ آپ کا لباس اتنا سادہ ہے، آپ کا حلیہ اتنا سادہ ہے، وہ سپاہی پہچانا ہی نہیں یہ ہے کون۔ اب سپاہی گھوڑے پر سوار ہے، فاروق اعظم اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ اچھا بتاؤ شہید کتنے ہوئے، وہاں کیا ہوا، مسلمان جیت گئے، زیادہ نقصان تو نہیں ہوا۔ اب یہ باتیں کرتے کرتے مدینے میں داخل ہو گئے۔ اب جب مدینے میں گئے نا تو گھوڑ سوار نے دیکھا یار یہ عجیب منظر ہے، میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا ادب کیوں کر رہے ہیں، میرا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو گھوڑے، مجھے تو یہاں کوئی جانتا نہیں، نہ میں کسی کو جانتا، میں یہاں سے گزر رہا ہوں، لوگ ادب سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا یہ ادب میرا نہیں ہو رہا، یہ ادب، یہ تعظیم میری نہیں ہے، تو اس نے توجہ کی کہ یہ بھاگنے والا ہے کون، یہ جو میرے ساتھ دوڑ رہا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ جب لوگوں میں سے کسی نے کہا یا امیر المؤمنین آپ بھاگ کیوں رہے ہیں، گھوڑے سے کود پڑا، کہتا حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے پہچانا نہیں کہ آپ ہی وقت کے امیر المومنین ہیں۔ کہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو